18 ذی الحج کا ظہر کی اذان ہوئی. ایک مقام غدیر خم، ایک جگہ کا نام ہے، اور اپنے قلب و روح کی طہارت مخدوم محمود مظفر قلندر کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور حدیث. اور یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت سے تم آگے نہ بڑھنا، آگے بھی جہنم ہے. اہل بیت سے پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے بھی جہنم ہے. اور تم ان کے قدموں میں بیٹھ رہنا. اس کی بڑی شرح صوفیاء نے لکھی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی وہ کائنات میں گھرانہ ہے جو علمیت، عقلیت اور شفافیت کا اعلیٰ معیار ہے. ایسا پاکیزہ گھرانہ کائنات میں ملنا مشکل ہے. تو اس پاکیزہ اور طاہر گھرانے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، اور اپنے قلب و روح کی طہارت مخدوم محمود مظفر قلندر کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ خطبہ ارشاد فرما کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر مدینہ اختیار کیا تو 3 یا 4 کلومیٹر اس میں مختلف روایات ہیں، اور مکہ سے مدینہ منورہ روانہ کرتے ہوئے جب قافلہ ایک مقام غدیر خم، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچا تو وہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور وہ چونکہ اصحاب کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ آخری حج ہے اور آج آئندہ حج پر انہوں نے نہیں آنا اور ان کا ظاہری وصال ہو جانا ہے. تو وہ غمناک تھے، افسردہ تھے. رسول پاک سے دنیا سے چلے جانے کا ان کے قلب میں غم تھا، ملال تھا، اور آقا نامدار کی محبت ان کی چشمان مقدس سے آنسو کی صورت میں ٹپک رہی تھی، اور آہو زاری کرتے تھے، اور ہجر کی آگ میں وہ جلنے لگے. رات کو قیام فرمایا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عمر رسیدہ صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عاشق علی اور مرتضیٰ تھے، عاشق اہل بیت اطہار تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اور غدیر غم کے واقعات میں ان کی روایات ہماری حدیث کی تاریخ میں سیاہ ستہ میں بڑا معتبر نام ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان سے روایات جو پہنچی ہیں، حضرت برا بیان فرماتے ہیں کہ وہاں آقا نامدار نے رات کو قیام کیا. صبح 18 ذی الحج تھا، ظہر کی اذان ہوئی، ہم نے نماز ادا کی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو صاف کروایا، 5 درختوں کے نیچے سٹیج بنوایا، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کی تشریح میں ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ غدیر غم کہتے ہیں، اور وہ تاریخ میں علان غدیر کے نام سے مشہور ہے. وہ غدیر غم کی جگہ ایسی جگہ ہے، جب مکہ سے جاتے ہیں آپ تو مکہ کی پہاڑیاں ہیں، غدیر غم پر وہ پہاڑیاں کٹتی ہیں،
وہاں سے درے نکلے ہیں، راستے نکل رہے ہیں پوری دنیا میں، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر بر اعظم میں جانے سے وہاں سے راستے نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ جائیں یا جو علماء گئے وہاں انہوں نے جگہ کی زیارت کی، تو وہ ایک میدان ہے، گول میدان ہے، جیسے آپ کا کرکٹ کا اسٹیڈیم ہوتا ہے نا، ایسے کہ درمیان میں پچ ہوتی ہے، وہاں کھلاڑی کھیل رہے ہیں، وہاں رن بنا رہے ہیں، گیند ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، تو وہ اسٹیڈیم میں چاروں طرف تماشائی بیٹھ کر جو وہاں پچ پر کھیل ہو رہا ہوتا ہے وہ ہر ایک تماشائی کو نظر آ جاتا ہے۔ علماء اس بھی دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں کہ وہ اسٹیڈیم قدرتی طور پر جو ہے ایسے میدان ہے، ساتھ ایسے پہاڑیاں ایسے، تو درمیان میں وہ 5 درخت تھے، اور ان 5 درختوں کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ وہیں وہ جگہ بنائی گئی، وہاں پر سٹیج بنایا گیا اونٹوں کا، اور ایک سٹیج تھوڑا اونچا تھا، ساتھ ہی کوئی 2 فٹ سائڈ پر جو ہے وہ اسٹیج کے چھوٹا سٹیج بنا ہوا، تو اس سٹیج پر کھڑے ہو کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دیا جو کہ حدیث میں موجود ہے، اے لوگوں، ان قریب اللہ کا بلاوا آئے گا، میں دنیا چھوڑ کر چلو جاؤں گا، لیکن تمہارے درمیان 2 اکبر ایسے انگلی کا 2 اکبر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ جس نے اہل بیت سے قرآن پڑھا اور اہل بیت کے دامن کو پکڑا، جب وہ اہل بیت کی اور قرآن کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوگا تو اسے اس کی روح کو حوض کوثر پر مجھ تک لایا جائے گا، میں وہ اس کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور وہ حوض کوثر شام کی اس پہاڑی سے لے کر عرفات کے میدان تک وسیع ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور جب میں وہ پانی پلاؤں گا جو محبت اہل بیت میں اور قرآن ان سے پڑھ کر ان کی محبت میں ان کا مرید بن کر دنیا آئے گا، اسے میں یہ بشارت دیتا ہوں۔ اور اس پر خطبہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم